السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ کر رہی ہوں صراط مستقیم بائی دی سیکرٹ کلر پارٹ 10۔ تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے، تجھ کو کھونے کے وسوسے رہیں گے۔ گاڑی گھر کے اندر آ کر رکی تو معظم نے حیرت سے ملازموں کو دیکھا۔ ہر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا تھا جیسے بہت کام پڑا ہو۔ السلام علیکم، کدھر بھاگی جا رہی ہو رضیہ؟ بی بی جی بہت کام ہے، تسانو بہتا بہتا مبارکہ۔ رضیہ جلدی کے گھوڑے پر سوار تیزی سے بول کر بیٹھے کی طرف بھاگ گئی۔ خیر مبارکہ، پر کیوں؟ رضیہ نے نہیں سنا اور وہ اندر چلی آئی۔ خیریت ہے بھائی، آج گھر میں اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہیں آپ دوسری شادی تو نہیں کر رہے؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ہرگز اپنی پیاری بھابھی کو دھوکہ نہیں دینے دوں گی۔ ارے اتنی اچھی تو ہے میری بھابھی۔ حذیفہ سر جھٹکتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے خود سے لگایا تو اسے بریک لگی، ورنہ اس نے آج حذیفہ کی دوسری شادی کی تیاری سمجھی تھی۔ چھٹکی، اتنی انرجی کہاں سے لاتی ہو؟ وہ اس کی بات پر متمزہ ہوئی۔ کیا مطلب کہاں سے لاتی ہوں؟ گاڈ گفٹڈ ہے، اس نے اکڑ کر کہا تو حذیفہ اس کی بات پر ہنسا۔ آج جمعہ تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی سے 12 بجے ہی فری ہو گئی تھی، سو جلدی گھر آ گئی، لیکن گھر میں کسی خاص فنکشن کی تیاریاں چل رہی تھی تو اس کا حیران ہونا لازمی تھا۔ لاؤنج میں صرف حذیفہ تھا، اسی لیے اسی سے پوچھا، میرا خیال ہے آج تمہاری بولتی بند ہو جائے گی۔ حذیفہ نے اسے چھیڑا۔ کیوں؟ آج میں مر جاؤں گی؟ اس نے خفا لہجے میں پوچھا۔ چٹکی، اللہ کو مانو یار، کیا بول رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ آپ لوگ تو پرسوں عمرے پر جا رہے ہیں، پھر آج اتنی تیاریاں کس خوشی میں؟ اپنی بات کا جواب نہ پا کر اس نے پھر سوال کیا، کیونکہ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ دراصل آج معظم کچن سے محجبین نکلی تو وہ اسے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی اور فوراً اس کی طرف بڑھی۔ آپ کب آئی؟ وہ خوشی سے محجبین کے گلے مل رہی تھی۔ بس تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا، سو میں چلی آئی، محجبین نے پیار سے کہا۔ اب آپ پرسوں تک ادھر ہی رہیں گی؟ مجھے تو آپ بالکل بھول گئی ہے، معظم نے شکوہ کیا۔ نہیں میری جان، تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ کوئی کا تو پتہ نہیں، آپ بھول سکتی ہے، اس نے کہا۔ وہ محجبین سے چند ایک باتیں کرنے کے بعد فریش ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ حذیفہ اور محجبین کے علاوہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، بڑی چادر کو ہاتھوں سے پکڑے، دوپٹہ گلے میں ڈالے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آخری زینے پر تھی کہ غازی کو دیکھ کر رک گئی، جو اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ یہ ابھی تک ادھر ہی ہے؟ سفید سوٹ پر گہرے نیلے رنگ کی واسکٹ پہنے وہ بھی کسی خاص تیاری میں لگ رہا تھا۔ معظم نے اقرار کیا، اس نے غازی سے وجیح مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے معظم کو دیکھا تو ہاتھ میں گھڑی پہنتے ایک لمحے کو رکا۔ وہ ہمیشہ اسے خود کو دیکھنے کے لیے بے اختیار کر دیتی تھی۔ وہ سیڑھی تک آیا تو معظم سائڈ پر ہو گئی۔ ہمیشہ غلط وقت پر سامنے کیوں آتے ہیں؟ اس نے کوف سے سوچتے ہوئے دوپٹہ سر پر کیا۔ وہ ایک طرف سے ہو کر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا اور اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اسے شدید ندامت ہوئی اور سارے میں مردانہ پرفیوم کی مہک پھیل گئی تھی، جو واحد پرفیوم غازی استعمال کرتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں کھڑی رہی، اسے بہت رونا آیا، وہ کیوں اسے اس طرح اگنور کرتا تھا، لیکن اب اسے اس بات کا تو یقین ہو چکا تھا کہ غازی کے سامنے اس نے اعتراف کر دیا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو وہ اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن ان چند دنوں میں حذیفہ، منہا، محجبین اور عثمان اسے کئی بار سمجھا چکے تھے کہ غازی اس کے لیے ہر طرح سے اچھا ہے۔ اب وہ بھی نیم رضامند سی تھی، لیکن وہ ایک مرتبہ غازی سے بات ضرور کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے میجر شام والی ساری بات بتا کر خود کو کلیئر کرے اور اس کی مرضی پھر سے جان لے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ موقع اسے نہیں ملنے والا۔ کمرے میں آئی تو بیڈ پر ایک بہت ہی خوبصورت سفید اسموکی رنگ کی فراک پڑا ہوا تھا، جس پر موتیوں کا بھاری کام نظر آ رہا تھا۔ ایسے جوڑے عموماً شادیوں کے فنکشنز پر پہنے جاتے ہیں۔ کیا آج ہمیں کسی کی شادی پر جانا ہے؟ وہ خاص کنفیوز ہو گئی کہ کس سے پوچھے۔ خیر فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ اس نے اسنو رنگ کی ٹراؤزر کے اوپر بنانا رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ حذیفہ اور غازی شاید جمعہ پڑھنے چلے گئے تھے اور گھر میں محجبین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ امی ابو صبح ہی کسی رشتہ دار کے گھر گئے تھے، ایسا اسے لگا تھا۔ آپی، آج کس کی شادی ہے؟ محجبین نے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم خوش ہو معظم؟ کیا مطلب میں خوش ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں بہت خوش ہوں؟ اب آپ 2 دن میرے ساتھ رہیں گی؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ میرا مطلب کہ تم ابو کے فیصلے پر خوش ہو؟ ابو کب سے میرے لیے غلط فیصلے کرنے لگے اور میں ان کے کیے گئے فیصلوں پر کیوں ناراض ہونے لگی بھلا؟ اللہ کے بعد ابو کی ہی تو بات مانتی ہوں، اس نے پھر سے مسکرا کر کہا۔
وہ ابھی تک کچھ نہیں سمجھ پائی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ تم اپنی شادی کے فیصلے پر خوش ہو؟ اب کی مہاجبین نے سیدھا سیدھا اس کے سر پر پہاڑ گرایا۔ کیا میری شادی؟ اسے بہت برے طریقے سے اچھو لگا تھا۔ ہاں، آج تمہارا نکاح ہے غازی کے ساتھ، اسی لیے تو میں ادھر آئی ہوں۔ مہاجبین کو لگا اسے معلوم ہوگا، لیکن وہ تو سب سے زیادہ انجان تھی۔ ویٹ 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 آپی، اگر آپ مذاق کر رہی ہے تو میں بتا دوں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، اور اگر آپ سچ بول رہی ہے تو یہ بات میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ ہکا بکا تھی۔ کیا ہو گیا ہے معظم؟ آج یہ سب تیاریاں تم دونوں کے نکاح کے لیے ہی کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ پرسوں عمرے پر جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جا رہے ہیں تو واپس بھی آ جائیں گے نا، اتنی جلدی کیا ہے آپ سب کو؟ وہ غصے سے اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ معظم، ابو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد تمہارا نکاح کر دے۔ وہ تو ہمارے ریسیپشن پر ہی تم دونوں کا نکاح کروانا چاہتے تھے، لیکن غازی نے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ ابو کے فیصلے پر راضی ہے۔ اس کی بدتمیزی پر بھی مہاجبین نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ ابو کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے غازی کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روحان سی ہو رہی تھی۔ میری جان، میرے پاس بیٹھو۔ مہاجبین نے اسے پیار سے خود سے لگایا۔ وہ مہاجبین کو کیا کہتی، کیسے بتاتی کہ وہ شخص تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ غازی بھائی بہت اچھے ہیں، پورے کے پورے ڈائناسور ہے، ہلاکو خان کہیں کے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، ہاں، سر پر بٹھا کر رکھیں گے۔ اگر تم اپنا رویہ ان سے ٹھیک رکھو گی تو یقیناً وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ جانتی ہوں جو زن مرید بن کر رہیں گے۔ ابو ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور تم سے بھی۔ پلیز ابو کو مایوس مت کرنا، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ تم دونوں کی شادی سے سب بہت خوش ہیں، معظم سے کوئی نہ پوچھنا۔ معظم، غازی بھائی تم سے اپنی رضامندی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ تم ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہو نا، یہ شادی کر لو۔ کر لیں، ایموشنل بلیک میل۔ وہ غصے سے بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ مہاجبین اسے جاتے دیکھتی رہی۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ غازی کو نہ دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ غازی کہاں ہے؟ وہ اب چیخ کر بولی۔ ایک تو اس لڑکی میں صبر بھی نہیں ہے۔ احمد بڑبڑاتا ہوا اس تک آیا۔ حلیمہ، میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں، تم فریش ہو جاؤ، غازی بس پہنچ رہا ہے۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گویا وہ اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ غازی مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا نا؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی۔ فی الوقت اس کے دماغ میں ایسی ہی باتیں گردش کر رہی تھی۔ یہ سب غازی سے پوچھنا، فی الحال اندر چلو، باہر مرد آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے سمجھایا۔ وہ ان کی بات مانتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ سلیقے سے سجا ہوا کمرہ خالی تھا۔ وہ فریش ہو کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو غازی کو مانگا، غازی کی سلامتی مانگی، اور کچھ مانگنے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، چاہے ہم دل سے مانگے یا دکھاوا کریں۔ ایک بار غازی نے اس سے کہا تھا۔ غازی کو احمد نے بہت جلدی میں فلیٹ پر بلوایا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ حلیمہ ادھر ہو سکتی ہے۔ وہ صرف جلدی میں اپنے بھائی کے بلانے پر ادھر آیا تھا۔ فلیٹ پر پہنچ کر اندر آتے ہی اسے کچھ انجان اور کچھ جانے پہچانے چہرے نظر آئے تو وہ حیران ہوا۔ احمد بھائی، خیریت ہے؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے ڈپلومیٹ پاسپورٹ کی وجہ سے وہ ایمرجنسی میں کراچی سے اسلام آباد آیا تھا، صرف ان کے ایک بلاوے پر کہ کوئی ایمرجنسی ہے۔ غازی میرے بھائی، تم آ گئے؟ احمد ہمیشہ کی طرح پیار سے بولا اور اسے گلے لگائے لیا۔ آپ کے رویے سے تو بالکل نہیں لگ رہا کہ کوئی ایمرجنسی ہے۔ وہ خفا ہوا۔ ایمرجنسی تمہارے کمرے میں ہے۔ اسے ناسمجھی سے احمد کو دیکھا۔ اس فلیٹ میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک احمد کا اور ایک غازی کا۔ میرے کمرے میں؟ وہ تعجب سے بولتا ہوا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ دراصل مراد بابا انجانے میں احمد کو غازی سمجھ کر ساری باتیں بتاتے رہے، اور احمد سے ہی حلیمہ کو لے جانے کا کہا۔ غازی نے اپنا نمبر احمد کو دے دیا تھا، اسی وجہ سے وہ نہ جان سکا کہ کیا ہو رہا ہے۔ احمد کو بھی حلیمہ اور غازی کے لیے یہی بہتر لگا، کیونکہ وہ بھی حلیمہ کے لیے اپنے بھائی کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اس کے بھائی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، صرف حلیمہ کے لیے کچھ نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ رویا کرتا تھا۔ اس لیے وہ ان سب سے دور کراچی جا چکا تھا۔ اس طرح وہ دونوں بیٹے اپنے گھر کو چھوڑ کر الگ الگ شہروں میں
ملک کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، لاک پر ہاتھ رکھا اور ہلکے سے دروازہ ڈھکیلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حلیمہ نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں واپس نہیں آئیں۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ غازی حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا اندر آیا کہ یقین کر سکے کہ یہ اس کا وہم ہے یا حقیقت۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حلیمہ تم؟ وہ شوق میں تھا، شدید شوق میں۔ حلیمہ کو یقین آ گیا کہ غازی نے اسے دھوکہ نہیں دیا، وہ آ گیا تھا۔ اللہ نے غازی کو ہی اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ اگر وہ اپنے دور جاہلیت والی حلیمہ سعدیہ ہوتی تو غازی کے گلے لگ جاتی، بہت روتی، اس سے الگ نہ ہوتی، لیکن محرم اور غیر محرم کی حدود غازی نے ہی بتائی تھی۔ غازی تم آ گئے؟ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے معاف کر دو حلیمہ، میں تمہاری مدد کرنے نہیں آیا، میں صرف تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن غازی پلیز مجھ سے دور مت جانا، وہ روتے ہوئے بولی۔ دل میں ابھی بھی اسے کھونے کا خوف تھا، لیکن اب وہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ غازی بے شک چھوڑ دے، نہیں جاؤں گا کہیں بھی، تم رونا تو بند کرو۔ غازی نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک تحفظ کا احساس تھا جو اسے ہمیشہ غازی سے ملتا تھا، حالانکہ وہ اپنا نہیں تھا، صرف اس کا قریب ہونا ہی حلیمہ کے لیے بہت تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ دیکھو میں تم دونوں کے لیے جتنا کر سکتا ہوں اتنا کروں گا، اس لیے تم لوگوں کو باقاعدہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے، صرف 2 منٹ ہے سوچنے کے لیے۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے ہو؟ میں ابھی نکاح کرواؤں گا۔ احمد نے آتے ہی بغیر تمہید کے ان دونوں کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا۔ مجھے منظور ہے، حلیمہ فوراً بولی۔ اس نے لمحے کی بھی دیر نہیں کی تھی اور جواب طلب نظروں سے غازی کی طرف دیکھا تو شش و پنج میں مبتلا تھا۔ حلیمہ کی معصوم نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ خود کو سنتے ہیں اس طرح جیسے وقت کی آخری صدا ہے ہم۔ ہدا کو مرے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، لیکن مائزم اس ٹراما سے نہیں نکل پائی تھی۔ اسے زندگی کا مقصد مطلب سب بھول گیا تھا۔ اس کی حالت قابل ترس ہو چکی تھی، وہ اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی، وہ لاہور سے واپس آ گئی۔ اس نے سلیمان احمد کو بتایا وہ ہاسٹل سے بھاگ آئی ہے اور اگر وہ اسے واپس لینے نہیں آئے تو وہ انہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اور مائزم واپس آ گئی، وہ گھر والوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد ہدا کے گھر والے اس سے ملاقات کے لیے مظفر آباد آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مائزم تم اپنی دوست کے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرو گی؟ اگر ہم اس طرح ہدا کے گھر گئے ہوتے تو وہ ہمارا کتنا خیال کرتی؟ تم اس کے والدین کو عزت نہیں دے سکتی کیا؟ سلیمان احمد کو اس سے پوچھنا پڑا تھا۔ وہ فریش ہو کر ان سے ملنے تو آ گئی، لیکن اس کا چہرہ کسی قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ سلیمان احمد اسے مہمانوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے مائزم کے اندر جو گلٹ جنم لے رہا ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے، اور ختم نہیں تو کم تو ضرور ہو جائے۔ ہدا کے والدین اس سے رسمی سوال جواب کرتے رہے، لیکن جب افسریاب نے کہنا شروع کیا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری بہن بہت بہادر تھی مائزم، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مرنے سے پہلے اس نے ان گنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہوگا۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے کبھی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے خوشی ہے اس نے تمہیں بچا لیا۔ کیا تم اس کی قربانی کو ضائع ہونے دو گی؟ افسریاب نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہدا کا بھائی، میں نہیں جانتا ہدا تمہارے لیے کیا تھی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہیں ہمیشہ خود سے آگے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ اب بھی مجھے پسند کرتے ہیں افسریاب بھائی؟ مائزم سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ افسریاب دنگ رہ گیا۔ کیا ہدا نے یہ بھی مائزم کو بتا رکھا تھا؟ اسے مزید کچھ نہیں کہنا تھا، وہ مائزم کی نظر میں ہدا کی اہمیت جان چکا تھا۔ تم زندگی میں موو آن کرو مائزم، وہ اپنے ماں باپ سے نظر چرا کر اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، اس گھر میں کبھی میرے رشتے کی نیت سے نہیں آئیں گے۔ میں سب کچھ مانوں گی افسریاب بھائی، میں آگے بھی پڑھ لوں گی، میں اس حادثے کو بھی بھول جاؤں گی، لیکن آپ کے گھر واپس جانا میں کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ آپ اپنے والدین کے سامنے قسم اٹھائیں آئندہ میرے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ میں ہدا کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کر پاؤں گا۔ افسریاب اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا، وہ واقعی مائزم کو پسند کرتا تھا۔ ہدا یہ بات جانتی تھی، وہ چاہتی تھی مائزم کی پڑھائی کے بعد وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائے، تب تک وہ مائزم کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ اسے پتہ بھی نہیں لگنے دے گا۔ ہدا نے مائزم کو بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ صرف اس کی بھابھی بنے گی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ افسریاب ہی وہ بھائی تھا جس کے لیے وہ اسے اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ پوچھنے پر ہدا نے صرف اتنا بتایا تھا کہ افسریاب اسے پسند کرتا ہے۔
خدا کے والدین بھی حیرت سے مائزم کو دیکھ رہے تھے، وہ کیا بات کرنے آئے تھے اور مائزم کیا بات کر رہی تھی۔ میں قسم اٹھاتا ہوں آئندہ تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچوں گا، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ مائزم سلیمان، میں صرف تم سے تب ملنے آؤں گا جب تم ڈاکٹر بن چکی ہوگی، میں اپنی بہن کا خواب پورا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹیبل کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، دل کا کوئی کونا بے تحاشا دکھ رہا تھا۔ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ کبھی ڈاکٹر نہیں بنوں گی۔ افر سے افشل کھڑا رہ گیا۔ مائزم اس سے کچھ کہا نہ گیا۔ خدا کے والدین ہکا بکا تھے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ میری سنگ دلی پر مجھے معاف کر دیں گے، لیکن خدا کے بغیر ڈاکٹر بننا مجھے منظور نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے اپنے بھاری نقصان کے لیے معاف کر دیں انکل آنٹی، میں نہیں جانتی تھی وہ سب ہوگا۔ اگر آپ مجھے کچھ بھی برا بھلا کہنا چاہتے ہیں تو پلیز پلیز کہہ دیں۔ میں واقعی گلٹ میں ہوں کہ آج میری وجہ سے آپ لوگ اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ سہ رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے اتنی بڑی کیسے ہو گئی تھی؟ کمرے کے باہر کھڑے سلیمان احمد سوچ کر رہ گئے۔ مائزم تم میرے لیے بالکل خدا جیسی ہو، ایسی باتیں مت کرو، میں مزید ایک خدا کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ ہم سب اس دکھ سے گزر جائیں گے کہ اگر تم ہمت نہ ہارو۔ میں تم سے ملتے رہنا چاہتی ہوں، تم مجھے میری خدا کی طرح عزیز ہو۔ میرا بیٹا کبھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، ہم پر اس گھر کے دروازے بند مت کرو بیٹا۔ خدا کی ماں اس کے ہاتھوں کو تھامے نرمی سے کہہ رہی تھی، اور کب سے چٹان بنی ہوئی مائزم پل بھر میں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ آہ خدا آہ! افرسیاب جب سے مٹھیاں بھیجتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ زبان دے چکا تھا اور اب مر تو سکتا تھا لیکن مائزم کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آنٹی کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی میری بچی، سب تمہیں معاف کر چکے ہیں، یہاں تک کہ خدا بھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ خدا کے والدین کے ساتھ بیٹھی رہی، اسے سمجھاتے رہے اور مائزم خاموشی سے سنتی رہی۔ اس دن مائزم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنے شہر کی ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور خدا کی فیملی نے اسے اسپیس دے دی تھی۔ خدا کی والدہ کے علاوہ اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ افرسیاب بھی ٹوٹے بکھرے دل سے آگے بڑھ گیا۔ مائزم دنیا کی آخری لڑکی نہیں تھی جو وہ روک لیتا، ہاں اسے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ ناشناسا جس کی دیواریں ہیں در بھی اجنبی، وہ ملا مجھ کو ہمیشہ ایک نئے گھر کی طرح۔ 4 بجے نسوانی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی، کوئی اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی صحیح کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی اور آگے اپنی خالہ زاد کزنز کو دیکھ کر حیران اور پریشان سی اٹھ بیٹھی۔ تمہیں کوئی مینرز نہیں ہے خدیجہ، وہ خفگی سے بڑبڑائی۔ آج مائزم بیبی کا نکاح ہے اور وہ سوئی ہوئی ہے۔ خدیجہ نے اسے چڑھایا تو وہ اس کی بات پر غصہ ہو گئی اور اب وہ صحیح طریقے سے جاگ چکی تھی۔ اے خدیجہ یہ بیبی کس کو بولا ہے؟ اور یہ تم سب میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ نظر نہیں آتا میں سوئی ہوئی تھی؟ لیکن نہیں، یہاں کسی کو میری پرواہ کہاں ہے؟ تم لوگ بغیر پوچھے کمرے میں کیسے داخل ہو گئی؟ نرم انداز میں بات کرنے والی مائزم کی تو ٹون ہی بدل گئی تھی۔ وہ پرانی والی مائزم لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے تو تمہیں جگانے آئے ہیں باجی، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، 2 گھنٹوں بعد غازی بھائی سے تمہارا نکاح ہے، سائقہ نے کہا جو خود اس سے بڑی عمر کی تھی اور وہ بھی اس کی خالہ زاد تھی۔ اوہ آپی، کم از کم آپ تو مجھے باجی نہ بولے، اپنی عمر دیکھے اور میری۔ وہ اس پر بھی خفا ہو گئی۔ چلو پھر تم ہی بتا دو تمہیں کیا بلایا جائے، نہ باجی اور نہ ہی بیبی۔ اب سیمی کمرے میں آئی تھی لیکن اسے تو سیمی کے آنے کی بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک خیال کے تحت وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی کہ دادی بھی آئی ہوئی ہوگی تو وہ اس کی ضرور مدد کریں گی، سو وہ فوراً سے باہر کی جانب بھاگ گئی۔ لیکن لاؤنج سے آنے والے مردانہ کہکہوں کی آوازوں سے وہ واپس اپنے کمرے میں ہی آ گئی۔ اسے رونے کا دل کر رہا تھا اور وہ لڑکی اپنی ہنسی روکے اس کے اگلے قدم کا انتظار کر رہی تھی۔ صرف 2 گھنٹوں کی ہی تو بات ہے، وہ دلہا میاں تمہارے ہی ہوں گے، اتنی بے صبری کیوں دکھا رہی ہو؟ ایک اور کزن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کاش مائزم کے ہاتھ میں کچھ ہوتا اور وہ اسے دے مارتی، وہ کب سے غازی کے لیے بے صبری ہونے لگی۔ آپ سب پلیز یہاں سے چلی جائیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ صحیح طریقے سے بیدار ہو چکی تھی اور آرام سے بولی تو تمام خواتین پھر سے حیران ہوئیں۔ وہ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیے کھڑی رہی تاکہ وہ خاموشی سے چلی جائے، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی، جیسے وہ سب اسے تیار کرنے کے لیے ہی وہاں موجود تھی۔ سجنا ہے مجھے، آئی سیڈ آؤٹ۔ فضول سے ڈائلاگ پر وہ بھی غصے سے بولی۔ مائزم، سیمی نے سختی سے اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ روڈ ہو رہی ہے۔ پلیز سب کو باہر لے جائیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ حالانکہ ظہر کی نماز پڑھ کر سوئی تھی اور عصر کی اذانیں نہیں ہوئی تھی، لیکن سیمی نے اس کی بات مانتے ہوئے سب کو کمرے سے باہر چلنے کا کہا۔
غازی بھائی بہت اچھے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو ورنہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تم نے ہی کہا تھا۔ آخر میں نکلتے ہوئے خدیجہ نے مسکراتے ہوئے تنبیہ کی۔ مائزم اس کی بات سن کر سکتے میں کھڑی رہی۔ اس سب کے بارے میں تو اس نے اللہ سے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا اور نہ اس سے مدد طلب کی تھی۔ دروازہ بند کر کے فوراً باتھ روم میں گھس گئی، نہا کر آئی اور بال سکھائے۔ وضو کرنے کے بعد اسٹڈی ٹیبل پر قرآن پاک کھولنے سے پہلے اس نے نیت کی کہ جو آیت سامنے آئے گی وہ اسی میں سے خود کے لیے حل تلاش کرے گی۔ بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک کھولا اور پھر ایک آیت کو پڑھا جس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے۔ معظم کو ایسا لگا کہ اس کے جلتے دل پر اللہ نے مرہم رکھ دی ہے۔ I never denied this، اس نے ستائش سے کہا۔ جیسا کہ یہ دنیا انسان کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس پر بغیر دیکھے ایمان لایا جائے، اس یقین کے ساتھ وہ آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی، وہ ہمارے دائیں بھی ہے اور بائیں بھی، وہ ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے اور اندر بھی، وہ ہمارے جسم کے زخموں سے بھی واقف ہے اور ہماری روح کے زخموں سے بھی۔ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھوں سے دکھا دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ میرا ایمان ہے اللہ ہر طرف ہے، سب دیکھ رہا ہے اور یقیناً وہ اس وقت معظم کو سن رہا ہے۔ مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اور آپ مجھے نہیں دیکھ رہے۔ آپ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ سے ایسا محسوس کرتی ہوں اور آگے بھی یہی سمجھتی رہوں گی۔ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہر ذی روح کر رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کچھ بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ میری اور غازی کی شادی۔ اس کو فوراً بریک لگی، اس وقت بھی اس کے حواسوں پر وہی سوار تھا، لیکن اب وہ خود کی بات کو نہیں جھٹلا رہی تھی اور نہ جھٹلا سکتی تھی۔ پارڈن می، مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا میں اس وقت بہت کنفیوز ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں یہ رشتہ نہیں نبھا پاؤں گی، کیونکہ میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آپ کو تو میرے حالات کا پتہ ہے، آپ میری ظاہر اور باطن دونوں کو جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کن حالات میں ایک نامحرم کے قریب چلی گئی تھی اور انجانے میں محبت کر بیٹھی تھی۔ اس کا اشارہ میجر شام کی طرف تھا، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی باتیں کرنے لگی، اس سے جو خاموش سامع تھا۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھ سے شادی کے انکار کے بعد سے میں نے ان سے کبھی بات نہیں کی اور نہ میں کرنا چاہوں گی، لیکن میں اب اپنی یہ بے گناہی باقی سب کے سامنے کیسے ثابت کروں گی، خاص طور پر غازی کے سامنے، جن کے سامنے میں نے اقرار کیا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، پلیز مجھے سیدھا راستہ دکھائے، میں کیسے کسی کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہ رشتہ دھوکے سے بن رہا ہے۔ میری بے گناہی ثابت کرنے میں میری مدد فرمانا یا اللہ، میں بہت کنفیوز ہوں، پلیز ٹیل می ناؤ، میں کیا کروں۔ وہ مایوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ اسے نہیں سن رہے، یا شاید وہ ناراض ہو۔ وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ گئی اور قرآن پاک بند کر دیا۔ اسے اپنا کمرہ انجان سا محسوس ہو رہا تھا، کوئی چیز اسے سکون نہیں دے رہی تھی۔ جو ہو رہا ہے اسے قبول کر لو معظم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دیں گے۔ کبھی کچھ برا ہوا بھی تو اس میں بھی تمہارے لیے مصلحت ہوگی، تم دل سے اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ کل رات اسے پرائیویٹ نمبر سے میسج آیا تھا جو اس کے دل کو لگا تھا، وہ اب بھی اسے ہی پڑھ رہی تھی۔ دل نے کہا تھا کہ یہ میجر شام ہے، لیکن دماغ نے دلیل کے ساتھ دل کو جھٹلایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور کسی اور کا ہے، اور وہ اس قدر فارغ نہیں ہے کہ ہر وقت معظم کو ہی میسج کرتا رہے۔ ویسے بھی آج کل سم والے بھی اس قدر فارغ ہوتے ہیں کہ میسج بھیجتے رہتے ہیں۔ اب میں میجر شام کے بارے میں دوبارہ ہرگز نہیں سوچوں گی، بالکل نہیں سوچوں گی، صرف غازی کے بارے میں سوچوں گی۔ وہ خود کو تاکید کر رہی تھی۔ اس نے عصر کی نماز ادا کی اور صرف والدین کے لیے دعا کی، خود کے لیے فی الحال کچھ نہیں مانگا۔ جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی کزنز اسے تیار کرنے کے لیے اندر کو آنے بے تاب تھی۔ اس نے دروازہ کھول لیا، لیکن اب صرف مہاجبین اور منہا اندر آئی۔
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई माइज़म, और ड्रेस तक नहीं पहना। जिन लड़कियों को भेजा था उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। मिन्हा ने हैरान होते हुए कहा। रुखसती नहीं है, सिर्फ निकाह है भाभी, उसने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन फिर भी सब तुम्हें देखने के लिए बार बार कमरे में तो नहीं आएंगी ना, बाहर ही बैठोगी गाजी के साथ, महाजबीन ने कहा। वो दिन की निस्बत फ्रेश लग रही थी, शायद उसने नया रिश्ता दिल से कबूल कर लिया था। महाजबीन ने शुक्र अदा किया। मैं इनकार कर दूंगी अगर किसी ने ज़बरदस्ती मुझे ड्रेस पहनने का कहा, उसने बहुत बड़ी धमकी दी थी। मेरी बेटी क्यों इनकार करेगी, क्या उसे ड्रेस नहीं पसंद आया? दादी लाठी के सहारे कमरे में आई तो भागती हुई उनके गले से लिपट कर रोने लगी, जैसे आज ही उसकी रुखसती भी करवा रहे हो। दादी, हाय हाय मेरी बच्ची, रो क्यों रही हो, हम कौन सा तुम्हें गैरों में दे रहे हैं। गाजी बहुत ही सुलझा हुआ वर्मा बरदार बच्चा है, मेरी दही बेटी को बहुत खुश रखेगा, दादी ने प्यार से कहा। दादी, मुझे पता भी नहीं था और ये लोग मेरा निकाह करवा रहे हैं, उसने रोते हुए शिकायत लगाई। माइज़म, दादी की जान, क्या तुम दादी की खुशी नहीं चाहती, उन्होंने उसे प्यार से सहलाया। कोई माइज़म से भी तो पूछेगा कि वो क्या चाहती है, आ जाते हैं सब इमोशनल ब्लैकमेल करने। माइज़म क्या चाहती है, दादी ने फुर्सत से पूछा। माइज़म क्या चाहती है, उसने भी खुद से सवाल किया। दादी प्लीज़ मेरा निकाह थोड़ा लेट कर दे, उसने एक आखिरी उम्मीद से कहा। चलो 7 बजे कर लेंगे, अब खुश? उसका दिल चाहा अपना सर दीवार पर दे मारे। मेरा मतलब चंद माह लेट कर दे दादी, उसने अपनी बात समझाई और उन तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। और अगर इन चंद माह में तुम्हारी दादी मर गई तो, उन्होंने पूछा। ऐसे तो ना कहे यार, ऐसी बातें क्यों करती है आप, पता है ना आप पावर है माइज़म की, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, वो खुकी से बोली। मेरी खुशी के लिए निकाह आज ही कर लो, बहुत मुबारक दिन है, सब मिले हुए हैं सब के सब, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो बड़बड़ाती हुई अपना फ्रॉक उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। उन तीनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। झिल्ली ना हो तो, दादी ने हंसते हुए प्यार से कहा। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोया तो मर जाएगा। शुक्र है तुम लोगों ने आंखें खोल ली, वरना मेरी तो ये ख्वाहिश ही रह जाती तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने की। मांस के पीछे से हंसने की आवाज़ ने उन चारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। अबे साले तू है कौन, जानता नहीं है हमें, इनमें से एक ने गुस्से से भपरे हुए अंदाज में कहा। देखा, दे कॉल मी मेजर शाम, उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। वो हमेशा की तरह काली जीन्स पर गोल गले वाली शर्ट पर काले रंग का मास्क और काली पी कैप उल्टी करके पहने हुए था। मेजर शाम का मखसूस लिया। तुम जो कोई भी हो हमें नहीं जानते, हम तुम्हारा शाम का पारा हाई हो गया था। जानता हूँ कौन हो तुम लोग, एक नंबर के घटिया जलील जाहिल कमीने और बुज़दिल हो तुम लोग। नहीं बल्कि तुम लोग जानवर हो जो सिर्फ अपने मालिक के हुक्म पर भौंकना और नोचना जानते हैं। उसने खुद को पुरसुकून रखना चाहा, क्योंकि वो लोग तो किराए के कातिल थे जिनका ताल्लुक ही जुर्म की दुनिया से था। उसने तैश कम करने की कोशिश की, क्योंकि इन चारों को देखकर उसे हुदा याद आई थी। अबे कुत्ते, तू है कौन और ये अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है, इनमें से एक फिर से बोला, और मेजर शाम ने उसकी टांगों पर इकट्ठे 3 फायर खोल दिए थे, जिससे वो कर्रा कर उल्टा सीधा होता चीखें मारने लगा था। इन चारों को एक लाइन में अलग अलग कुर्सियों पर बिठाया हुआ था। अब बकवास नहीं करनी, सीधे सवाल का सीधा जवाब, उसने सख्ती से तंबीह की। तुम हो कौन और हमसे क्या चाहते हो? हुदा रियाज के बारे में सारा सच जानना चाहता हूँ, उसने साफ अल्फाज में कहा। कौन हुदा रियाज? हम किसी हुदा रियाज को नहीं जानते। बहुत सुकून मिल रहा है कसम से, अब ज़रा चारों मिलकर चीखना, शायद याददाश्त बेहतर हो, निहायत सफाकी से कहते हुए उसने बाकी तीनों की टांगों पर भी गोलियां मार दी और उनको मुस्तकबिल में चलने से महरूम कर दिया। अब उसके कहने के मुताबिक वो चीख रहे थे। वो सुकून से कुर्सी पर बैठकर उन लोगों को देखने लगा। अब लोगों को चीखते देखकर उसे पता नहीं क्यों हुदा की हालत पर तरस आया। रिकॉर्डिंग पर उन चारों की हालत तो उसने पहले ही लगा दी थी, और अब वो मैसेजेस की नोटिफिकेशन चेक करने लगा था। अरसलान को शुक्रिया का मैसेज भेज दिया और माज़म पर सलामती भी भेज दी, साथ में उसको मुबारकबाद दी। खामोश, अब कोई चीखा तो गर्दन उतार दूंगा। वो फ़ोन बंद करके चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ वो नहीं थी जो माज़म से बात करते वक्त होती थी। उसकी आवाज़ सख्त और सर्द आवाज़ थी जो सामने वाले का हलक खुश्क कर दे। ओके, अब ज़रा अपने अंदर का गंद बाहर निकालना बंद करो। वो खामोश नहीं हुए थे, दर्द से कर्रा रहे थे, तो उसने नरमी से कहा। माज़म ने बात करने वाले अंदाज में माज़म से बात करने वाले अंदाज की नरमी, लेकिन वो उन्हें बेबस कर रहा था। मेरे सवालों के जवाब दो, वरना अगली गोली से भेजा उड़ा दूंगा। किसके कहने पर हुदा रियाज को कत्ल किया था?
कौन हुदा रियाज, अनजानपन की इंतहा करते हुए उनमें से एक ने कहा। ये बात तो वो जानता था कि किराए के कातिल बहुत आसानी से नाम बता देते हैं, लेकिन उसने उनको कौन सा जिंदा छोड़ना था। बड़े ही वफादार कुत्ते हो तुम तो, उसने कहने वाले के कंधे पर भी उसने गोली मार दी। किस चीज़ की मुबारकबाद, मैसेज खोलकर उसने पढ़ा। अच्छे भले हट्टे कट्टे आदमी थे, एक दो गोलियों से तो मर ही नहीं सकते थे, लेकिन वो उनकी तकलीफ की हद देखना चाहता था और गोलियों का दर्द वो महसूस कर सकता था, कैसे सलाह की तरह आपके हवा सल्ब करके रख देती है। उसके दाएं कंधे पर भी वो गोली से खून निकाल चुका था, जिसकी चीख ने बाकी तीनों को भी डरा दिया था। अब तुम लोगों को याद आया कौन हुदा रियाज, पेशानी की रगें उभरने लगी थी जैसे अभी फटने वाली हो। अब वो पुरसुकून नहीं था। देखो तुम कौन हो, हम किसी हुदा को नहीं जानते, उनमें से एक ने मदाफियाना अंदाज में कहा। मेजर शाम ने अपने अंदर पकने वाले लावे को जब्त किया, वरना वो बगैर कुछ कहे सुने उन लोगों पर तेजाब फेंक देना चाहता था। मैंने पूछा किसके कहने पर हुदा रियाज को कत्ल किया था। दाएं हाथ से उसका मुंह पकड़कर बाएं हाथ से रिवॉल्वर उसके मुंह पर रखा। बताता हूँ। वो डर गया था। एक झटके से शाम ने उसका चेहरा छोड़ा। हम उसे नहीं मारना चाहते थे, उसको रूस स्मगल करना था, लेकिन उसने हमें मजबूर किया। उसका सर फटने लगा। आगे बोलो, वो जोर से दहाड़ा। वो सिर्फ उस शख्स का नाम जानना चाहता था जिसने हुदा के साथ ये सब करवाया था। वो बहुत खूबसूरत थी। मेजर शाम ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसे रसीद किया। किसके कहने पर? बोलो, किसके कहने पर? वो भी जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखता था, उसे ऐसे लोगों से निपटना अच्छे से आता था। सामने उसकी बहन के कातिल थे और वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसे हुदा को याद करके बेइख्तियार रोना आ रहा था। जनरल रियाज उसके बाबा के दोस्त थे, सो वो उनसे मिलने उनके घर गया हुआ था और वहीं उसकी मुलाकात हुदा से हुई। वो उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ था, बल्कि वो तो लड़कियों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। वो ऊंचे ख्वाबों वाली लड़की थी जिसने मेजर शाम का ओहदा और रैंक पूछ कर उससे दोस्ती कर ली। वो ऐसी थी कि वो उसे इनकार नहीं कर सका था। वो उसे भाई बनने का कह रही थी और मेजर शाम की भी कोई बहन थी ही नहीं। देखिए मेजर शाम, मेरे 2 भाई हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे तीसरे भाई बन जाए। आई प्रॉमिस, मैं उन दोनों की तरह आपको तंग नहीं करूंगी। मेजर शाम उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुराया था। देखिए हुदा, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं रखता और इतनी खूबसूरत लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं आपका भाई नहीं बन सकता। उसने माहौल को नॉर्मल रखते हुए कहा था। वो इस रिलेशनशिप वाली मंतक से बहुत तंग था। पहले बहन भाई बनो, आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ तक पहुँचाओ कि शादी कर लो। आप हुदा को गलत समझ रहे हैं मेजर शाम, मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे भाई बन जाए। सीरियसली, कितना मज़ा आएगा जब मेरी फ्रेंड आपको देखेंगी और कहेंगी हुदा तुम्हारा आर्मी वाला भाई वल्लाह बहुत हैंडसम है। वो खुद से ही मज़े से कहती थी। हुदा, तुम बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो। जनरल रियाज इन दोनों की गुफ्तगू से काफ़ी महफूज हुए थे। डैड प्लीज़ इनको बोले ना कि मुझे बहन बना लें। इनका क्या चला जाएगा मुझे बहन कहने से। शाम को वो लड़की बहुत अजीब लगी थी। लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए मरते थे और ये एक निराली है जो उसे भाई बनाने के लिए जिद कर रही थी। मेजर शाम मेरा बेटा है तो इसका मतलब तुम्हारा भाई ही हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर शाम को देखते हुए कहा। इनडायरेक्टली उसे अपना बेटा कहा। नहीं, मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसने जिद की थी। आपको अपनी बहन कहने और मानने के कितने पैसे मिलेंगे? उसने चाय का कप मेज पर रख लिया। मेरे हिस्से की जायदाद आपकी। खुदा ने बाप को आंख विंक करके कहा तो शाम हंसा। वो बच्चों वाली हरकतें करती थी। चले पहले जायदाद के कागजात ले आए, उसने मजाक किया। ओके, मैं ले आती हूँ, अपना बयान नहीं बदलना। वो उठ गई। अरे, वो फौरन सीधा हुआ। बैठ जाए, मैं मजाक कर रहा था, उसने मुस्कुराकर कहा। बड़ी दिलेर लड़की थी वैसे। चलो मेजर, बोल दो यार उसको बहन। जनरल रियाज ने उसे कहा। वो मुस्कुराया। पहली मर्तबा किसी को बहन मानने लगा था। उसने अपना गला साफ किया। मैं मेजर शाम अपने होशो हवास में रहते हुए आपको अपनी बहन तस्लीम करता हूँ और आपको हक देता हूँ मुझे अपने भाइयों की तरह तंग कर सके। वो अपनी परेशानियाँ मुझे बता दें, मैं उन्हें हल कर लूँगा। मेजर शाम ने जैसे हार मानते हुए कहा। उसे याद था कि वो उसके ऐसा कहने के बाद कितनी खुश थी और कितनी मर्तबा उसे बार बार यही अल्फाज दोहराने को कहा था। वो लोगों को जज नहीं करता था, लेकिन इस उम्र में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हालांकि वो कितनी खूबसूरत थी और ये बात उसके लिए हैरान कुन थी। माज़म ने गलत कहा था। हुदा को लड़कों से दोस्तियां रखनी चाहिए थी। उसे हुदा पर फख्र था। उसने कोई नाजायज़ काम नहीं किया था।
उसे याद करते हुए मेजर शाम की आंखों से आंसू गिरे थे। उसे सर को झुकाकर दाएं बाएं हिलाया, आंसुओं को जमीन पर गिर जाने दिया। सामने बैठे चारों नफूस को देखकर उसे घिन आई थी। उधर से कर्रा रहे थे, जमीन खून आलूद हो गई थी। मैं पूछ रहा हूँ किसके कहने पर मेरी बहन के साथ वो सब किया? उसे कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही थी। वो आगे बढ़ा और उनमें से एक की गर्दन दबोच ली कि उसकी शहरक पर चाकू रख लिया। अगर वो नहीं बताएगा तो मौत का हकदार होगा। मैं बताता हूँ, उसने फौरन कहा। जल्दी बोलो, वो घुर्राया। हमें उसे मारने के पैसे नहीं मिले थे, उसे टॉर्चर करने के पैसे मिले थे। उसने कहा था कि इस लड़की को उसके घर वालों के लिए इबरत का निशाना बनाना है, इसे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना। वो चाकू की नोक उसकी गर्दन में घुसाता जा रहा था। किसने कहा था? वो फिर गुस्से से बोला। उसे सिर्फ नाम चाहिए था, सिर्फ एक नाम, फैसल अली अलगारी के। अबे बकवास नहीं करनी, मर जा, पर गद्दारी नहीं। जिसने कहा था। शाम फौरन उसकी तरफ गया और रिवॉल्वर की पिछली तरफ से उसके मुंह पर वार किया और उसके दोनों कंधों पर फायर कर दिया। वो भी कोई ढीठ इंसान था। 4 गोलियां खाने के बाद भी वो जिंदा था और हंस रहा था। बेगैरत। शाम लब भींचते हुए तनफुर से उसे देखते हुए बोला। अब बोलो। दोबारा पहले वाले पर झुका जो उसे बता रहा था। हमने उसे अगवा किया तो हमसे बिल्कुल खौफजदा नहीं थी और हमारी मर्दानगी की को ये बात गवारा नहीं थी कि एक औरत हमसे ना डरे। उसने अपनी दोस्त को बचा लिया था या वो खुद बच गई क्योंकि उसके पास गन थी और उसने हमारे बंदों को मार दिया। जब हम उसे अपने अड्डे पर ले आए तो वो भी किसी के आ जाने की धमकी दे रही थी। वो अब उसे बताना शुरू कर चुका था और मेजर शाम को लग रहा था वो अभी इधर ही गिर जाएगा। उसने उसमें सुनने की हिम्मत ही बाकी ना रही थी। वो सिर्फ उस इंसान का नाम सुनना चाहता था जिसने उसकी बहन पर बुरी नज़र रखी थी। लेकिन हमसे रहा नहीं गया और मुकाबला करती रही। उसने हमें गुस्सा दिलाया जब वो बार बार अपने किसी एहतशाम भाई को बुला रही थी। शायद वो नहीं जानती थी वहाँ उसकी मदद को कोई नहीं आ सकता था। उसका एहतशाम कहाँ से आता? उस रात हमने तुम्हारी बहन को इस्तेमाल कर लिया क्योंकि सुबह तो वैसे ही उसे आगे भेज देना था। उस वक्त उसे टूटता देखकर खुशी हुई थी। वो बुरी तरह रो रही थी, उसके चेहरे पर खौफ था कुछ छिन जाने का और हम अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। एक औरत हमसे डर गई थी। मेजर शाम ने हाथ में पकड़ा चाकू उसके दाएं शाने के अंदर घुसा दिया, इतना अंदर कि वो दर्द से कांप उठा। वही तो था उसका एहतशाम भाई, और इतना पुकारने पर भी वो नहीं गया। आगे बोलो बोलो, उसके कान में चीखा। आंखों में खून उतर रहा था और चेहरा सुर्ख हो गया था। हमें धमकियां देती रही कि उसका भाई आर्मी में है, हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा, बहुत बुरी मौत देगा। उसने चाकू पर जोर डाला और वो अंदर ही अंदर घुस धंसता गया। उसे चीखता चिल्लाता छोड़कर वो उससे दूर हुआ। उनके पीछे खड़े होकर अपना रुख मोड़कर उसने मास्क उतारा और अपने आंसू साफ किए। चेहरा जब्त के मारे सुर्ख हो गया था। वो इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था अपनी बहन के कातिलों को। वो उन्हें भी इबरतनाक सजा देगा। साले अपना मुंह बंद कर। इतने पैसे तुझे इसलिए नहीं दिए कि सच बता दे इस कमीने को। वो जिसने 4 गोलियां खाई थी अपने ढीठपन का मुजाहरा करने से बाज नहीं आया। सामने वाले के शाने से खींच कर चाकू निकाला और उसके सर पहुंचा और चाकू उसकी आंख के किनारे पर रखा। अगर एक लफ्ज़ बकवास की तो वो खामोश हो गया। वो अपना आप खो रहा था। एक बार मेरे हाथ खोल, मैं तुझे बताता हूँ बकवास कौन कर रहा है। वो भी जवाबन घुर्राया। उसकी आंखों में देख कर लग रहा था कि उसे अपनी मौत से कोई खौफ नहीं है और ना अपने किए गए गुनाहों पर नदामत है। मेजर शाम ने साथ नजर से उसे देखा और चाकू को उसके कॉलर से साफ करके उसकी आंख के अंदर घुसा दिया, जिसके साथ ही उसकी आंख से खून बहना शुरू हुआ और वो दर्द से चीखा। वो जालिमों के लिए बहुत जालिम था, हाँ बहुत जालिम। देखो, हमें माफ़ कर दो, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। हमें कहा गया था, हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है जिसको 3 गोलियां लगी थी। अब वो बोल रहा था और मेजर शाम ने तड़ाक की आवाज़ के साथ अपने दाएं हाथ से उसका मुंह बंद करवा दिया। अब तुम आगे बोलो। वो वापस उसके पास आया जो उसे बता रहा था। हमारी नीयत ख़राब हो गई थी इसलिए उसे इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सुबह तक हमें पता चला कि वो आर्मी के जनरल की बेटी है। हमने उसको आगे भेजना चाहा लेकिन मालिकों ने कहा कि उसे चंद दिन अपने पास रखो क्योंकि हालात ख़राब हो गए हैं और चाहे तो मार दो। हमने 3 दिन बाद उसे मार दिया क्योंकि हम ज़्यादा दिन खुद को ख़तरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उसे मारकर कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। शाम ने उसकी कुर्सी को ठोकर मारी और नफरत से ज़मीन पर गिरा दिया। दूसरी लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए थे? अब वो अगले के पास गया जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। उसने हम लोगों को देख लिया था और एक बात बताऊं,
وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سے ہم اس کو بھی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ اس واقعے کے بعد ہمیں کبھی نظر نہیں آئی۔ شاید خوف سے ہی مر گئی تھی، اس نے جلدی سے بتایا۔ اس کے بال دبوچ کر اس کا چہرہ پیچھے کیا، ریوالور اس کے چہرے پر دے مارا۔ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ دوبارہ کہو، وہ چیخا۔ ایک بار وہ مل جائے پھر دیکھو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ کمینے، کتنی کو بچائے گا تو؟ مسلسل کمینے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ چلایا تھا، جس کی آنکھ ضائع ہونے کے بعد خون بہا رہی تھی۔ اس کا نام بھی مت لینا، وہ حشر کروں گا کہ کتوں سے بھی تمہارا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ اس نے پھر جا کر اس کے خون آلود منہ پر گن کی پچھلی سائیڈ ماری اور ایک چیخ کی آواز گونجی تھی۔ وہ اپنا تیش کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ ہے میجر شام، اس لڑکی کے پیچھے ہمارا ایک بہت بڑا گروہ ہے، تم اسے نہیں بچا سکتے۔ وہی کمینے پن سے کہتے ہوئے دوبارہ سے مسکرایا۔ معظم کے بارے میں وہ ایک لفظ تک سننا گوارا نہیں کرتا تھا اور وہ مسلسل بکواس کیے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بھی اس نے فائر کر دیے اور اس کی برداشت کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ شاید پروفیشنل مجرم تھا، اس لیے اس نے ہار نہیں مانی۔ میجر شام نے اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ اس کے کندھوں پر ڈالا اور وہ درد سے چیختا رہا، لیکن وہ سیف ہاؤس تھا، ان کی چیخیں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی حفاظت کرنا میرا نہیں، اللہ کا کام ہے، فی الوقت تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا۔ وہ دروازے تک گیا اور ایک نظر پیٹرول اور تیزاب کی بوتلوں کو دیکھا۔ ظالموں کو مارنے کا اس کا پسندیدہ طریقہ جلانا تھا، پہلے تیزاب سے پھر آگ سے۔ ہیرو، بہت جلد تیرا برا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ تیزاب کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا، لیکن اس کے لیے تم چاروں کا مرنا ضروری ہے۔ وہ اب خود پر قابو پا چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ان کے زخموں پر تیزاب ڈال رہا تھا۔ میجر شام ظالموں کے ساتھ بہت ظالم تھا، بہت ظالم۔ اب اس کی چیخ و پکار سے کمرہ لرز اٹھا تھا۔ اب وہ پیٹرول کا کین کھول رہا تھا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ آئندہ تم لوگ ایسا کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ میجر شام سیکنڈ چانس دینے کے حق میں نہیں ہے، وہ طنزیہ کہتے ہوئے ان پر پیٹرول پھینکنے لگا۔ تمہیں رحم نہیں آتا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی تھی اس بے گناہ کو قتل کرتے ہوئے؟ وہ چیخا۔ ہم بھٹک گئے تھے، میں سیدھے راستے پر ہوں اور بخشنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ نے اب پیٹرول میں پورا نہلا چکا تھا۔ تجھے وہ چھوڑے گا نہیں، وہ مجھے پکڑ بھی نہیں سکتا، تو چھوڑنا دور کی بات ہے۔ اب وہ زخمی ہنسی سے ان کی کیفیت کا مزہ لے رہا تھا، لیکن وہ اندر سے بہت دکھ میں تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی سب کروائے گا جسے تم چھپا کر رکھ رہے ہو، تم یاد رکھنا۔ وہ میجر شام کو بار بار اس لڑکی کے لیے تکلیف دے رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، شاید اللہ تعالیٰ بخشش کر دے، میری طرف سے بخشش نہیں مل سکتی۔ اس نے شانے اچکا کر کہا اور ان چاروں سے دور ہو رہا تھا۔ وہ قتل کے بدلے قتل پر یقین رکھتا تھا، لیکن خدا کے قتل کے بدلے ایسی موت پر ہی یقین رکھتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے لائٹر کو جلایا اور ان کی طرف پھینک دیا۔ کچھ ہی پلوں میں آگ نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے ریکارڈنگ بند کر دی اور وہیں ان سے دور زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے بال زور سے جکڑے۔ احتشام بھائی، جب کبھی مجھے گنڈوں نے اغوا کیا تو آپ ہیرو بن کر آنا، کیونکہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے نا، سو میرے ہیرو آپ ہی ہیں۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی، بھلا تم کیوں اغوا ہوگی؟ اس نے ہدا کو ڈپٹا تھا۔ میں ہر مووی میں دیکھتی ہوں ہیروئن لازمی اغوا ہوتی ہے، ابھی دیکھنا اس میں بھی ایسا ہوگا۔ اس نے معصومیت سے کہا، ان موویز نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تمہاری لائف کوئی مووی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، دوبارہ ایسا کبھی مت سوچنا۔ اس نے خفا ہوتے ہوئے ہدا کے ہاتھوں سے پاپ کارن کا باؤل لیا تھا۔ پھر بھی جب کبھی میں اغوا ہوئی، آپ ضرور ہیرو والی انٹری مارنا، ساتھ میں کوئی کیمرہ بھی پاس رکھنا تاکہ ہم بعد میں انجوائے کر سکیں۔ احتشام نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ ہدا، اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ اوکے، بس آپ یہ بات یاد رکھنا۔ ہدا، تم بیٹھو، میں جا رہا ہوں۔ میجر شام، آپ کہیں نہیں جا سکتے، وہ اپنے باپ کے انداز میں بولی۔ مس ریاض، آپ کبھی خاموشی سے مووی نہیں دیکھ سکتی؟ وہ تو ہے۔ اوکے، بس مجھے بچانے آ جانا، اب میں خاموشی سے بیٹھوں گی۔ اس کی سوئی ابھی بھی ادھر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا اسے بچانے، اس نے پتہ نہیں اسے کتنی بار پکارا تھا، وہ اسے بچانے کیوں نہیں جا سکا؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ وہیں بیٹھا روتا رہا، بے تحاشا روتا رہا، یہاں تک کہ سو گیا۔ زندگی دیکھ، تیرے دیدہ تمسخر کی قسم، ہم تجھے چھوڑنے والے ہیں، تماشا نہ بنا۔
وہ ساری ویڈیو اس نے ارسلان کو دکھائی، معظم کو بھی دکھانا چاہتا تھا لیکن اس نے نہیں بھیجی تاکہ وہ دوبارہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس نے ان چاروں کو پہچاننے میں ہی اتنی مدد کر دی تھی کہ وہ مزید کچھ نہیں چاہتا تھا۔ معظم کو بتا چکا تھا کہ اس کی دوست کا بدلہ وہ لے چکا ہے، لیکن معظم کا دکھ بھی نئے سرے سے جاگا تھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اسے تسلی دیتا۔ ارسل، کبھی کبھی مجھے مردوں سے بہت نفرت ہوتی ہے یار، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، عورت ان کے پیر کی جوتی ہے کیا؟ وہ سخت بے چینی کا شکار تھا۔ ارسل نے اس کی بات کی تصدیق کی اور نہ تردید، اسے صرف اس کی فکر تھی۔ یار تو ریسٹ کر، فی الحال تجھے آرام کی ضرورت ہے، اس کی حالت کے پیش نظر ارسلان نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ایک بار پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا 10ویں مرتبہ نہانے کے لیے گیا تھا۔ اس کا جسم بہت گرم ہو رہا تھا۔ واپس باہر آیا تو ارسلان کو فکر مند پایا تو مسکرایا۔ سر تو نہیں آئے یہاں؟ نہیں، وہ اتنے فارغ نہیں ہے کہ ہر وقت میرے پاس بیٹھے رہیں۔ اچھا، انہیں مت بتانا کہ میں یہاں ہوں، وہ جانتے ہیں تمہارے پیٹ میں میرا کوئی راز رہا ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔ یار شام، تو کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا جا، سیدھے سیدھے بولو کہ تمہارا اپارٹمنٹ خالی کر دوں۔ وہ خود کو نیند میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن یار تو بھی معظم کی طرح خود کو خدا کا موت کا ذمہ دار سمجھنا بند کر دے۔ ارسلان کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس سے اپنے دل کی بات کرتا ہے اور وہ اسے مخلص مشورہ دے رہا تھا۔ ارسل، خاموش ہو جاؤ، میں سونا چاہتا ہوں یار، وہ کہتا ہوا بستر پر گر گیا۔ شام، تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ ارسلان نے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ ہاں بس ہلکا سا بخار ہے۔ یہ ہلکا سا بخار ہے؟ آگ نکل رہی ہے تیرے جسم سے۔ وہ پریشان ہوا تو شام ہلکا سا مسکرایا۔ اٹھ، میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ وہ اسے اٹھانے لگا۔ مجھے نیند کی گولیاں دے دو، میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ ارسلان نے تھوڑی دیر مزید اس کی منت کی۔ وہ پھر بھی نہیں مانا تو مجبوراً اسے نیند کی گولیاں دے دی۔ جب وہ سو گیا تو اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے کبھی معظم کو پکارتا اور کبھی خدا کو۔ ارسلان کو اس وقت اس کی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنی جان سے پیارے دوست پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہر دکھ سے واقف تھا۔ وہ بہت روڈ اور سخت مرد تھا، لیکن اس کا دل بہت نرم تھا، وہ بہت حساس تھا۔ ملے گا کہاں ساقی ہم جیسا گنہگار، ہر شخص یہاں خود کو صوفی بتائے گا۔ بہت سادگی سے احمد نے ان دونوں کا نکاح کروایا اور علی الصبح ہی ان دونوں کو ٹرین کے ذریعے کراچی بھجوا دیا۔ ٹرین میں بھی حلیمہ ڈرتی رہی۔ اس نے غازی کا بازو بہت زور کا پکڑا ہوا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ نہ جائے۔ حلیمہ ریلیکس، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غازی نے اسے دلاسا دیا لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ غازی، تم میرے باپ کو نہیں جانتے، ہم یہ ملک چھوڑ بھی دیں تو وہ ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے، اور تم احمد بھائی کو نہیں جانتی، اگر انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس نے پیار سے کہا تو حلیمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم یہ بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ وہ صرف اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ خوف سے نکل آئے۔ جتنا اپنی ماں سے کرتی ہو، اس نے مختصر جواب دیا۔ تمہیں یقین تھا کہ ہم ایک ہو جائیں گے؟ تم نے اللہ پر یقین کرنا سکھایا تھا، کیسے مایوس ہو جاتی؟ اللہ نے ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ تمہیں میرا گھر سے بھاگنا پسند نہیں آیا؟ تم میرے لیے نہیں بھاگی تھی حلیمہ، تم سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ مجھے خوشی ہے تم میرے ساتھ ہو۔ وہ اس کے کندھے سے لگی، کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ چونکہ وہ نقاب میں تھی اس لیے اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چند گھنٹوں کا سفر تھا اس لیے غازی بھی سو گیا۔ اس کی جب دوبارہ آنکھ کھلی تو ٹرین اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جلدی سے حلیمہ کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ احمد نے اسے جس کا نمبر دیا تھا وہ ٹریس کرتے ہوئے ایک نہایت ہی خوش اخلاق انسان سے جا ملا تھا۔ چہرے پر بھی وقار تھا۔ ان سے مل کر اسے پتہ لگ گیا کہ وہی انسان ہے جن سے وہ کافی مرتبہ فون پر گفتگو کر چکا تھا۔ حلیمہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ غازی، جب تک الیکشن ختم نہیں ہو جاتے تم لوگ میرے گھر پر رہو گے، پھر میں تم لوگوں کو کسی سیف جگہ منتقل کر دوں گا، لیکن اس وقت میرے گھر سے سیف جگہ تم لوگوں کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی۔ وہ اب غازی کو ہدایت دے رہے تھے اور غازی چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کی باتوں پر سر ہلا رہا تھا۔ انہوں نے ان دونوں سے کچھ بھی نہیں پوچھا، شاید احمد سب بتا چکا تھا۔ حلیمہ نے غازی کو دیکھا جو پرسکون لگ رہا تھا۔ اسے بھی سکون ہوا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت،
دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ رات تک تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ علی الغاری بہت غصے سے گلناز پر چیختے ہوئے بولے، جو انہیں حلیمہ کے کمرے میں نہ ہونے کی خبر ڈرتے ڈرتے سنا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا آپ کی بیٹی ہے؟ وہ بھی جواباً غصے سے چلائی، مام ڈیڈ فار گاڈ سیک، آپ لوگ تو لڑنا بند کریں اور اس کا پتہ کروائیں جو آپ کا منہ کالا، میرا مطلب گھر سے بھاگ گئی ہے۔ باسط اس طرح بیزاری سے بولا جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ حلیمہ کہاں ہے۔ صاحب پورے گھر میں دیکھ لیا، چھوٹی بی بی کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی، یہ لڑکی ایک بار مجھے ملے تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ فیصل کسی کو فون کیے جا رہا تھا، لاؤنج میں آگے پیچھے چکر لگاتے ہوئے غصے سے بڑبڑا رہا تھا، میں اسے جانتا ہوں، وہ بہت ڈرپوک لڑکی ہے، کہیں بھاگی نہیں ہے بلکہ وہ بھگائی گئی ہے، گھر سے کوئی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ کون؟ اب کے علی الغاری اندازہ لگا رہے تھے۔ میں کیوں اسے بھگاؤں گی؟ گلناز فوراً منائی، کم آن ڈیڈ، مجھے ایسے مت دیکھیں۔ باسط نے ناشتہ کرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، پہلے اس نے مجھے عامر کے سامنے شرمندہ کروایا، اب وہ مجھے فصیح کے سامنے شرمندہ کروائے گی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ فیصل کو اپنا ہی غم کھائے جا رہا تھا۔ سوری سر، رات کو تمام کیمرے خراب تھے، شاید کسی نے جام کر دیے تھے، اس لیے اس علاقے میں کون آیا اور کون گیا اس کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی۔ فیصل کا پی اے مؤدبانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا، ڈیم اٹ، الیکشن کے دن چل رہے ہیں اور یہ لڑکی ہمارا منہ کالا کروا رہی ہے۔ فیصل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حلیمہ اسے نظر آئے اور وہ اسے مار دے۔ کام ڈاؤن فیصل، وہ اکیلی لڑکی کہیں نہیں جا سکتی۔ اکیلی لڑکی؟ مطلب وہ اپنے عاشق کے ساتھ گئی ہے؟ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، یہ سب پہلے سے ہی پلان تھا۔ فیصل آہستہ آہستہ کسی نتیجے پر پہنچ رہا تھا۔ کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ علی الغاری نے سوچتے ہوئے کہا، غازی، یقیناً وہ غازی کے ساتھ ہی ہوگی، میں ان دونوں کو چھوڑوں گا نہیں، فیصل نفرت سے کہہ رہا تھا۔ علی الغاری بھی غصے میں تھے، انہیں کم از کم حلیمہ سے اس طرح کی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ تم سارے پولیس اسٹیشنز کو حلیمہ کو ڈھونڈنے کا کہو، سیکیورٹی ادارے کو اس سلسلے میں کبھی ہماری مدد نہیں کرے گی، ایسا کرو اپنے بندے لگواؤ، مجھے وہ 2 دن میں واپس اپنے سامنے چاہیے، اور تم باسط، یہ خبر کسی بھی طرح میڈیا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ اب بھی غصے میں تھے۔ فیصل اپنے پی اے کے ساتھ باہر جا رہا تھا، اس بار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں حلیمہ۔ ویسے ڈیڈ میری ہمشیرہ جتنی بہادر تھی، اس سے ایسی ہی توقع کی جانی چاہیے تھی، وہ اب تک تو وہ اس شہر سے نکل گئی ہوگی، آپ نے اسے انڈر اسٹیمیٹ کر کے اچھا نہیں کیا۔ باسط نے ناشتہ ختم کیا اور اٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ علی الغاری نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، میں میڈیا تک بات نہیں جانے دوں گا۔ وہ فوراً اپنی بات کہتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، کہیں وہیں کھڑے کھڑے جائیداد سے آنکھ نہ ہو جائے۔ علی الغاری غصے سے اسے دیکھتے ہوئے سگار سلگا رہے تھے، جسے اپنی بہن کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ گلناز نے پہلی مرتبہ حلیمہ کے لیے دل سے حفاظت کی دعا کی تھی، وہ بھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ نفرت اپنی جگہ، حلیمہ تم اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، کبھی نہیں۔ غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے انہوں نے خود سے خود کلامی کی۔ ابھی تک لڑ رہا ہوں جنگ تیری زمانے سے، اور تم جا چکے ہو، یہ خبر بھی مجھ کو ہے۔ اٹھ گیا تو؟ چل آجا ناشتہ کر لے۔ ارسلان اسے تیار ہوتے دیکھ کر کہہ کر کمرے سے نکل گیا، مجھے جلدی میں جانا ہے، تم ناشتہ کر لو، پھر مجھے باہر بھی لو، آج رات ہم نے بارڈر کراس کرنا ہے۔ اپنے گیلے بال وہ ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے باہر آیا اور جلدی میں لگ رہا تھا۔ ارسلان نے چند لمحے اسے دیکھا، یہ مائزم کا کیا سین ہے؟ کہیں تجھے اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اتنے غیر متوقع سوال پر میجر شام نے اسے گھور کر دیکھا، ہر وقت بکواس نہیں کرنی چاہیے، مجھے سچ سچ بتا دے شام، ورنہ مجھے اپنے طریقے سے بھی سچ نکلوانا آتا ہے۔ ارسلان نے اسے دھمکی دی، نہیں میں اسے پیار نہیں کرتا، اس نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اسٹرینج، ویری اسٹرینج، سوتے میں تو اسے یاد کرتا ہے اور جاگتے میں اس کا نام لینے سے بھی انکار کرتا ہے۔ ارسلان نے اس کی بات پر طنز کیا، کیا بکواس کیے جا رہے ہو ارسل، سیدھا سیدھا بولو جو بولنا ہے۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی پر ریسلنگ لگا کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر پہلے والی جلدی اب نہیں تھی۔ میں کہہ رہا ہوں تجھے معظم سلیمان احمد خان سے محبت ہو گئی ہے، یہ حقیقت ہے، اور تو اسے ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ ارسلان نے فرصت سے پراٹھا نکال کر اپنے سامنے رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ میں نے کل رات ایسا کیا کہہ دیا کہ تم نے یہ اندازہ لگا لیا؟ یہ تو سچ سننے کے بعد بتاؤں گا۔ ہاں مجھے وہ اچھی لگتی ہے۔ ارسلان مسکرایا، جیسے اتنی دیر سے یہی سننا چاہتا تھا۔ عشق دین
ٹافی کھا بیٹھے دندہ نو کیڑا لا بیٹھے واہ واہ واہ۔ میجر شام نے خاصے اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ مطلب تو تسلیم کر رہا ہے کہ تجھے محبت ہو گئی ہے؟ ارسلان نے نارمل سے انداز میں کہا۔ ہاں، اور ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو ارسل، کہ اگر میجر شام کو کسی لڑکی سے محبت ہو بھی گئی تو وہ کبھی بھی اسے خود نہیں اپنائے گا، کیونکہ مجھے عورتوں کی حفاظت کرنا نہیں آتا، اور میں خود سے جڑی کسی بھی عورت ذات کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ اس کے سنجیدہ ہونے پر میجر ارسلان کا ناشتہ کرتا ہاتھ رکا۔ ہو گئی تیری بکواس، تجھے پتا ہے شام، میں نے تم سے زیادہ عورتوں کے لیے حساس مرد نہیں دیکھا، تو شادی کر لے، بکواس بند کرو۔ اس نے ایک پراٹھا اپنے لیے پلیٹ میں نکال لیا اور چائے کے ساتھ کھانے لگا۔ وہ ارسلان کی طرح زیادہ کھانے کا شوقین نہیں تھا، بس اتنا کھانا کہ ایک دن آسانی سے گزار سکے۔ مائزم بہت اچھی لڑکی ہے شام، ارسلان نے کہا۔ امید ہے جس سے اس کی شادی ہوگی وہ اس کا خیال رکھے گا۔ اس نے سرسری سے انداز میں دعا دی۔ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ ارسلان نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، جب پہلی مرتبہ اسے ہدا کے گھر میں دیکھا تھا شاید تب محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اعتراف کیا، شاید فرسٹ سائٹ لو، پہلی نظر کا پیار تھا۔ اس نے کہا، اور تم پچھلے 4 سالوں سے یہ فیلنگ اپنے اندر رکھے ہوئے ہو؟ ارسلان حیران ہوا۔ اور کیا مسجد میں جا کر اعلان کروں کہ مجھ جیسے بندے کو محبت ہو گئی ہے؟ تو جیسے سے کیا مراد ہے؟ جس نے زندگی میں کبھی کوئی فیملی پلاننگ نہیں کی اور نہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ مجھے اس دنیا کی حوروں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ میں اتنا حسن افورڈ کر سکتا ہوں۔ مجھ جیسے سے مراد ایسا فوجی ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف ملک دشمنوں کو اور برے لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور اپنی قوم کی حفاظت کرنی ہے، بس دی اینڈ۔ ارسلان نے ملامتی نظر سے اسے دیکھا۔ کل پہلی فرصت میں ہی غزالہ سے بات کرتا ہوں، دیکھ تجھے کیسے سیدھا کرتی ہے۔ خبردار ارسل، ایسا کچھ کرنے کا سوچنا بھی مت، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فون پر بات کرنے اور ہدایات لینے کی حد تک بات ٹھیک تھی، لیکن اب وہ ایک نئی مصیبت اپنے سر نہیں لے سکتا تھا۔ میں دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ارسلان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ 1 چھوڑ 3 کر لے، اسلام میں جائز ہے اور سنت بھی ہے۔ پوچھے گا نہیں تیری بھابھی کون ہوگی؟ یقیناً مائزم تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہے، اس لیے تم اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، شاید طیبہ۔ شام نے اندازہ لگایا۔ آف کورس، مائزم کیسے ہو سکتی ہے، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھی بات ہے، یہ بات سر تک نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ یہ ریکارڈنگ تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ ارسلان فوراً سیدھا ہوا۔ شام کے ہاتھ میں ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا بلیک میلر تھا۔ ایڈیٹ تو، وہ اسے گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس طرح کے کاموں میں وہ اس کا بھی باپ تھا۔ غزالہ سے کچھ مت کہنا ارسل، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اور پھر ارسلان کی کیا مجال ہوتی کہ جو اس کی ایسی کوئی بات غزالہ کے کانوں میں ڈالنا جس پر وہ دھمکی دے جاتا کہ میں برا پیش آؤں گا۔ اس کا برا پیش آنا جانا ارسلان کے لیے موت تھا، اور میجر ارسلان کو اپنی زندگی سے بہت پیار تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا لکھا ہے۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے، سسپنس ہے، مزیدار ہے، تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔